دیکھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہندوستان کے ایک بزرگ تھے اور سچے محب تھے, سچے عاشق رسول تھے, ہماری طرح نہیں. اس لیے کہ ہم تو وہاں جا کے شور بھی مچائیں نا, اور کوئی ادب کا لحاظ بھی نہ کرے, ہماری پکڑ نہیں ہوتی. جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں, فوراً پکڑ ہو جاتی ہے ان کی. ایک بزرگ تھے, ہندوستان کے تھے, بڑی تمنا تھی کہ میں کبھی حج پہ جاؤں تو اللہ کے نبی کے در کو بھی جاؤں, ان کے روزے پہ بھی حاضری دوں, ان کی بھی زیارت کروں. منظوری ہو گئی, چلے گئے, حج کیا مکے میں. حج تو مکے میں ہوتا ہے, وہاں سے فارغ ہو کے مدینے پہنچ گئے. اب مدینے پہنچے, بازار گئے, بازار سے دہی خریدا کھانے کے لیے. جب کھانے لگے تو دہی کھٹا نکلا. ان کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا کہ دیار حبیب کا دہی بھی کھٹا ہوتا ہے, یہ دہی تو کھٹا ہے. لکھا ہے کہ جب وہ سوئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ڈانٹ پلا رہے, او بے ادب گستاخ, نکل جا میرے شہر کے حدود سے, باہر چلا جا. اب وہ بڑے پریشان. آپ بھی اگر عقل و دانش سے سوچیں گے تو کہیں گے کہ صاحب کیا اس نے کوئی غلط تھوڑا کہا, کھٹے کو کھٹی کہا نا, دہی کھٹا تھا تو کھٹا کہا, اس میں کیا غلط ہوا؟ اگر میٹھے کو غلط کہتا تو پھر تو تھا بھی جھوٹ کہہ رہا ہے, لیکن وہ تو کھٹے کو کھٹا کہہ رہے ہیں کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کا باپ معذور ہے, ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا ہے. اب بیٹا اس کو کہتا ہے ادھر آؤ لنگڑے صاحب, ابا جی لنگڑے ادھر آؤ. اب وہ تو ناراض ہوگا, آپ بھی ناراض ہوں گے کہ دیکھو بیٹا شرم نہیں آتی تمہیں, باپ کو لنگڑا کہہ رہے. اب بیٹا کہے کہ بھی میں غلط تھوڑا کہہ رہا ہوں, میں اس کو لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس, چیک کروا لیتا ہوں, وہ لنگڑا ہی کہے گا بھی لنگڑا کے جو چل رہے ہیں, اس میں کوئی جھوٹ تھوڑا ہے, میں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں. لیکن ایمانداری سے بتلائیے, ادب کا تقاضا ہے کہ باپ کو لنگڑا کہہ کے پکارے, تیمور لنگ کہہ کر پکارے. ہر آداب, عشق, محبت کے تقاضے نرالے ہیں, انوکھے ہیں, ان کو تم عقل و دانش سے نہیں پرکھ سکتے. اب کون سکھائے ہمیں اور آپ کو آداب؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی شاعر ہیں, ایران کے شیراز کے رہنے والے تھے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ادب کیا ہے, احترام کیا ہے, عشق کیا ہے, محبت کیا ہے. فرمائے کہ صبح دم مرغ چمن با گل ناخواستہ گفت. شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت میں باغ میں گیا, مرغ چمن کہتے ہیں بلبل کو. میں نے ایک بلبل کو دیکھا کہ وہ پھول کے پاس بیٹھے ہوئے اس سے باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلبل جو ہے نا پھول کا عاشق ہے, بڑی محبت کرتا ہے پھول سے. اب کیا باتیں کر رہا ہے اسے؟ فرمائے کہ صبح دم مرغ چمن با گل ناخواستہ گفت. صبح دم مرغ چمن با گل ناخواستہ گفت. ناز کم کن کے دری باغ بسے چوں تو شگفت. وہ بلبل پھول سے کہہ رہا ہے, اے میرے محبوب, تو کیوں اتنا جھوم رہا ہے ہوا کے اندر, کیوں اٹکھیلیاں کر رہا ہے, کیوں اترا رہا ہے, کیوں شوخیاں مار رہا ہے؟ کوئی تو ایک تھوڑا ہے یہاں,
تیرے جیسے بیسیوں سینکڑوں پھول کھلے ہوئے ہیں اس باغ کے اندر، تو بڑا ہی نخرے کر رہا ہے۔ اب بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پھولوں سے باغ بھرا پڑا ہے۔ لیکن بھی اس بلبل نے، محبوب نے اپنے عاشق کو کیا جواب دیا؟ وہی جواب دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل بخندید کے از راس نہ رنجیم ولے، گل پھول مسکرا پڑا اس کی باتیں سن کر، کہنے لگا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، میں اس سے رنج نہیں ہوا، مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوا جو تو نے کہا ہے کہ تو کیوں جھوم رہا ہے، کیوں اترا رہا ہے، تیرے جیسے اور بے شمار پھول ہیں، بات صحیح ہے تیری، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ گل بخندید کے از راس نہ رنجیم ولے، گل بخندید کے از راس نہ رنجیم ولے، ہیچ عاشق سخن سخت بمعشوق نہ گفت۔ کسی محبوب عاشق کے لیے، کسی محب کے لیے اپنے محبوب کو سخت بات کہنا زیبا نہیں دیتی۔ یہ کہنا کہ تیرے جیسے اور بہت سے ہیں پھول، یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کا ادب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جس نے کہا تھا نا دہی دیار حبیب کا دہی کھٹا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ تو میرے پاس عشق اور محبت کا جذبہ لے کر آیا تھا یا چیزوں کے مزے چکھنے آیا تھا؟ نکل جا یہاں سے حدود مہینے سے باہر۔ تو بھئی حضور سے محبت کے بڑے تقاضے ہیں، ہم صرف جلوس نکال کے پورا کر دیتے ہیں سال میں ایک دفعہ، دیگ پکا کے کر دیتے ہیں ایک دفعہ، یہ تقاضے نہیں۔ دیکھو مرزا بے دل ایک شاعر تھا دلی کا، بہت بڑا مشہور شاعر تھا، اور حضور کی عشق سے بھرا پڑا تھا، محبت سے بھرا پڑا تھا۔ جیسے علامہ اقبال صاحب بھی بڑے عاشقانہ کلام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان کا ایک شعر، ایک کلام دلی سے چلتا چلتا ایران پہنچ گیا، فارسی میں کہا تھا انہوں نے۔ اب وہ جب ایران میں پہنچا، کسی کے سامنے جب وہ آیا، ان سے پڑھا، وہ تڑپ گیا کہ بھئی یہ کلام اتنا دردناک، اتنا محبت سے بھرا ہوا، اتنا عشق سے بھرپور، اس کی تو زیارت کرنی چاہیے۔ اب وہ کوئی ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، ریل گاڑی کا بھی نہیں تھا، کوئی پیدل ہی چل پڑے، وہ چلتے چلاتے دلی پہنچ گئے۔ وہاں سے پوچھا کہ ابھی یہاں کوئی مرزا بے دل صاحب رہتے ہیں؟ کہتے ہاں جی وہ فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ اس محلے میں پہنچ گئے۔ اس محلے میں جب پہنچے، وہاں کے کسی ہمسائے سے پوچھا کہ بھی یہاں کوئی مرزا بے دل صاحب کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ سامنے گھر ہے، وہ جو حجام سے کٹنگ کرا رہے، جاؤ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ڈیوڑی میں۔ اب یہ بیچارے چلے گئے، بسترا بھی رکھا ہوا، پیچھے سامان بھی رکھا ہوا کھانے پینے کا کندھے پہ، تھکے ماندے انسان، لیکن جوش، محبت، جذبہ سرکار کا کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا جس کا یہ کلام ہے جو محبت سے، عشق سے بھرا پڑا ہے۔ یہ جب وہاں اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ مرزا صاحب حجام سے اپنی داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس کے دماغ میں تو ایک نقشہ تھا کہ بہت عاشق رسول، بڑا پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے۔ اب اس نے جو دیکھا وہ تو داڑھی منڈوا رہے ہیں، صاف کروا رہے ہیں۔ تو وہ ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ وہ نہیں ہوگا، یہ کوئی اور ہوگا۔ مرزا صاحب نے پوچھا کیوں بھی، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ مرزا صاحب ہیں؟ کہہ رہے جی ہاں۔ کہہ رہے آغا ریشمی تراشی، اے میرے سردار تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ اس نے وہی جواب دیا جو آج کا نوجوان دیتا ہے کہ بلے ریشمی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم،
وہ مرزا صاحب کہنے لگے ہاں میں اپنے ہی کلے چھیل رہا ہوں، میں کسی کا دل تھوڑا چھیل رہا ہوں جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، میں اپنے کلوں پہ اس طرح پھروا رہا ہوں۔ وہ اور تڑپ گیا آنے والا جو تھا، کہنے لگا ارے دل رسول اللہ میں خراشی، تو اپنے کلے نہیں چھیل رہا، تو اللہ کے رسول کے دل کو چھیل رہا ہے۔ یہ اتنی بات کہنی تھی، محبت سے تو بھرا ہوا تھا، وہ شاعر بھی تھا، کلام بھی کہتا تھا، بس اس کے دل کو لگ گئی۔ ہاتھ نائی کا حجام کا اسی وقت روک دیا اس نے اور کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کے فی البدیہ یہ شعر پڑھا، فرمایا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی آج۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، تو مرابات جانے جہاں ہم راز کر دی، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، آج تو نے مجھے میرے محبوب سے ملا دیا۔ اس دن سے توبہ کر لی اسے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوتا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ حضور سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، لیکن صرف زبان تک ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ زندگی اپناؤ۔ قرآن کریم لٹریچر ہے اور اس کے ساتھ حضور معلم ہے، استاد ہے۔ صرف لٹریچر سے آدمی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک مثال نہیں دکھا سکتے تم کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب بھیجی ہو اور قوم سے کہہ دیا ہو کہ کرو اس پہ عمل، نہیں، کتاب کے ساتھ استاد بھی بھیجا۔ ہاں یہ مثالیں ملیں گی کہ کتاب نہیں بھیجی، صرف استاد بھیجا، اور استاد نے آ کر ہدایت دی لوگوں کو۔ ہماری اس امت کو تو اللہ نے کتاب بھی دی ہے، استاد بھی دی ہے، دونوں چیزیں دی ہیں، لٹریچر بھی دیا ہے، معلم بھی دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے کہ دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ مزید تفسیر انشاءاللہ عند آخر دعوانا الحمدللہ۔